رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے لیسن میں ہم دیکھ رہے تھے عباد الرحمن کی مزید صفات اور کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہوتی ہیں ان رحمان کے بندوں میں۔ اس میں ایک ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جہنم سے بڑا ان کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، اور وہ اللہ کی پناہ بھی چاہتے ہیں۔ اس سے ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ رحمان کے بندے جب ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کسی بھی معاملے میں ان کو ڈر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، کوئی مجھے سہارا دے دے، کوئی میرا وسیلہ بن جائے، کوئی مجھے آسرا دے دے۔ وہ اللہ سے جا کے پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ضروری نہیں جہنم، ہو سکتا ہے کسی کی دنیا ایسی ہو کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی بس مجھے لگتا ہے کہ یہی جہنم ہے، معاذ اللہ، جملہ ہم اکثر استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے ادھر ادھر جا کے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ آپ کو اپنے مسائل کا حل چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارہ 19 سورۃ الفرقان آیہ 66 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انہا ساءت، یہ پوری دعا ہے، پوری یاد کیجئے گا۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے، یعنی وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی انسان قیام کر سکے یا مستقر اقرار لے سکے، قرار پا سکے، سکون میں آ سکے۔ وہ جگہ بے سکونی سے بڑی ہوئی ہے، وہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں رہ کر کبھی کوئی سکون میں نہیں رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رہنے کے بھی قابل نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی جگہ پر صرف کچھ ٹائم کے لیے جانا پھر واپس آ جانا، آپ اس کے لیے مقام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جہاں پہ آپ ہمیشہ کے لیے رہیں، مستقر، یا کچھ دیر کے لیے آپ ٹھہرنا چاہیں، تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو ایمانت داری کے ساتھ دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ان کمروں کو سجا رہے ہیں جن میں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اپنے ان مکانوں کو پتھروں سے چمکا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ یہ لگانا حرام ہے، آپ لوگ لگائیں، سو بسم اللہ، لیکن صرف اسی کی کوچا کاچی پہ دھیان نہ دیں، کسی کو روزانہ پالش کرتے رہیں، اسی کو مزید بہتر بناتے رہیں۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک ہمارا یہ ٹھکانہ ہے دنیا کا جہاں ہم صرف کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں، آخر چلے جانا ہے، لیکن ہم اس کو چمکا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، ایک ایک ضرورت کی چیز لا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑی بھی مشقت نہ کرنی پڑے، بالکل بھی۔ برتن دھونے کی مشین، آٹا گوندنے کی مشین، روٹیاں بنانے کی، بس ہر طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں۔ لیکن اس جہان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جہاں پہ تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور تم ایک بھی ٹائم کے لیے وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے؟ وہ ہے آخرت۔
تو انسان اس کو چاہیے کہ وہ اس جہان کی فکر کرے، اپنے اس گھر کو بہتر کرے، اس گھر کو اچھے سے تیار کرے. کیوں؟ اس نے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب دیکھیں، آج یہاں میں رہ رہی ہوں، آپ رہ رہے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے ہم نے رہنا ہے. اپنی ضروریات کے لیے ہم نے ہزاروں چیزیں بھی لائی ہیں، ساری کی ساری بیکار ہیں. کچھ ٹائم کے لیے ہمیں فائدہ دیں گی، پھر ہم چلے جائیں گے، پھر وہ کس کام کی اور ہم کس جگہ پہ ہوں گے. لیکن جو آخرت ہے وہاں پر آپ کو بہت اچھی کوالٹی کا سامان چاہیے. آپ وہاں پہ ساری زندگی کے لیے معاذ اللہ جہنم میں تو نہیں رہ سکتے، آپ آگ میں تو نہیں رہ سکتے. آپ کو بہت کچھ چاہیے. اور وہ کیسے ملے گا؟ عباد الرحمن بننے سے اور ان کی صفات اپنے اندر لانے سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آخرت کا ٹھکانہ بہتر ہو. تعجب ہے ہر اس شخص پہ جو دنیا کو بنانے میں لگا ہے، حالانکہ آخرت کے لحاظ سے اس کے پاس ایک پھوٹی کوری بھی نہیں. آج ذرا سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، میرے پاس آخرت کے لیے کیا ہے؟ دنیا تو ٹھیک ہے، کم ہے زیادہ ہے جو بھی اللہ کی دین ہے. آخرت میرے پاس کتنی ہے؟ آج آپ دیکھیں، لوگوں کو تھوڑا سا مال کماتے ہیں، تھوڑا سا ان کی شہرت بڑھتی ہے، لائکس ویوز آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، باتیں سنانا، غریب ہو اور فلاں. لیکن سوال یہ بنتا ہے، آج اگر اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو کیا کل کو بھی اس کے پاس یہ سارا کچھ ہوگا؟ نہ، سارا کچھ یہی رکھ کے جانا ہے. آگے ایسے بندے کی کوئی انٹری نہیں، داخلہ ہی نہیں ملے گا، اس کو داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا. سارا کچھ چھوڑو پھر آگے جاؤ. آپ دیکھیں، ہم نے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو نا تو باہر جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پورا گھر اٹھا کے ساتھ لے جائیں. بھائی مجھے تو اپنے بستر کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی، میں اپنا بیڈ بھی ساتھ لے کے جاؤں گی. بالکل نہیں، آپ کو نہیں اجازت ملتی. جو سامان اضافی ہوتا ہے وہ بھی واپس بھیج دیتے ہیں وہ کہ لے جاؤ اس کو گھر. یہ نہیں لے کے جا سکتے، الاؤ نہیں ہے اتنا زیادہ. تو آخرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم جو کبار اکٹھا کر رہے ہو آخرت کا کسی کام کا نہیں ہے وہ. اور وہاں بھی جاتے ہوئے تمہیں کہا جائے گا بس آپ کچھ منتخب چیزیں لے کر کے جا سکتے ہیں، وہ آپ کے اعمال. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں تمہیں یہیں پہ چھوڑ کے جانی ہے، خوشی سے یا نہ خوشی سے. بیٹا کرنا تو تمہیں پڑے گا. تو آج اپنا محاسبہ کرو کہ میں کس جگہ کو کیسے تیار کر رہی ہوں. اس کے بعد ان کی مزید صفات، اور کیا کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر اور کیسے ہوتے ہیں وہ. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی. اب اللہ تعالیٰ کا آپ یہ اصول دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہ کہا کہ پوری دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی یہ کہا کہ بس اسی کو بناتے رہو. اعتدال، امتن وسطا. ہم امت وسط ہیں، ہمیں اعتدال میں رہنا سکھایا گیا ہے. تو کیا کرتے ہیں پھر وہ؟ بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی ہے. یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ صحیح مفہوم ہے. اللہ کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے، جو قوامہ کا لفظ ہے. تینوں اصول آپ سیٹ کر لیجئے اپنی زندگی میں، آپ کو آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیے ذرا سمجھے اسراف کیا ہے. بالفرض میرا کام 1000 میں ہو سکتا ہے، میں کہوں نہیں مجھے 5000 خرچ کرنا ہے، یا ایون کہ میں 1100 بھی خرچ کر دوں، جو اوپر کا 100 روپیہ ہے وہ اسراف میں آئے گا. واش روم میں اتنا زیادہ پیسہ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟
کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں دکھتا نہیں کہ لوگ کس طریقے سے گندگیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، خیموں میں رہ رہے ہیں؟ کیا تم ان کو گھر بنا کے نہیں دے سکتے جو تم نے اتنا اپنے واش روم پہ پیسہ لگا دیا؟ کیا فائدہ ادھر بڑے بڑے شیشے لگوانے کا اور ٹائلیں اور پتھر سے اس کو چمکانے کا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ گھر میں ایسے کمرے بنوا دینا جس کی ضرورت بھی نہیں، یا پھر اتنی جگہیں خریدنا جن کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کے 3 4 5 گھر ویلے پڑے ہوں، اس کا کیا فائدہ؟ یہ ہے اسراف. جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے. جہاں کم سے بات بن سکتی ہے وہاں زیادہ خرچ کرنا. اب دیکھیں اس چیز نے کتنا زیادہ فساد پھیلایا ہمارے بیچ. اللہ کے بندے ہیں بھائی، سہل سے کام کرتے ہیں، آسانی سے فٹافٹ نکاح کیا، اچھا خاصا ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ولیمہ کیا، بس شادی ہو گئی. ہمارے یہاں مایوں اور پتہ نہیں کون کون سی رسمیں الٹ پٹان وہ ساری کی جاتی ہیں. ان سب پہ جو پیسہ اڑایا جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ بس کوئی مجھے یہ بتا دے. ٹھیک ہے، بارات آتی ہے، جو بھی ہے، وہاں پہ پیسہ ہوا میں اڑانے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. آرام سے بھی جو لوگ شادی کرتے ہیں سنت کے مطابق ان کی بھی ہو جاتی ہے اور حلال ہوتی ہے. صحیح بات ہے. یہ جو آپ بیچ میں اسراف کرتے ہیں، شیطان کو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. شیطان تو اللہ کا ناشکرا سب سے بڑا. جو ناشکری میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ چیزوں کو، نعمتوں کو ان کی صحیح جگہ پہ نہ لگانا، ایسے کسی عجیب رستے پہ لگا دینا کہ اس نعمت کا اثر ہی ختم ہو جائے. اسراف سے کیوں کہا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اسراف کرنے والے؟ کیونکہ انسان جب حدود سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر سونے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر وہ اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھتا. پھر وہ کہتا ہے نہیں میری خواہش ہے یہ پٹاخے اڑانا اور بندوقیں چلانا اور پتہ نہیں کیا کرنا، جیسے معاذ اللہ کوئی شریف خاندان گنڈے غصہ ہیں. صحیح بات ہے. آ کے اس طریقے سے رویہ رکھنا تو جیسے کوئی بدماش لوگ آئے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ کہاں سے آیا سارا کلچر؟ اسراف سے. کبھی پوچھ کے دیکھیں ایسے والدین سے، اللہ رحم کرے، ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں یا 2 بچوں کی، پوری زندگی ان کا قرض نہیں اتر پاتا، اور بھائی بیچارے قرض ہی اتارتے رہتے ہیں، پوری زندگی قسطیں ہی اتارتے رہتے ہیں. کیا ضرورت ہے اسراف میں پڑنے کی؟ سمپل تمہاری لائف ہو، اچھا خاصا تمہارے پاس پہننے کے لیے ہو، ٹھیک ہے، نارمل سا، اور 2 وقت کی روٹی، بس بیسٹ ہے. اسراف میں دوسرا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو انسان اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، حدود سے نکلتا ہے. دوسرا وہ لوگوں کا بھی حق مارتا ہے. جی ہاں بالکل. یہ مت سمجھیں کہ جو آپ کو ملا ہے وہ صرف آپ کا ہے. یہ مت سمجھیں. جو آپ کو ملا ہے اس کے اندر باقیوں کا بھی حصہ ہے. آج ذرا سارے اپنے گھر میں ایک ایک دھیان لگائیں، ایک ایک نظر دہرائیں اپنی الماری میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے کسی کام کی نہیں. 5-6 سالوں سے میں نے رکھی ہوئی ہیں، صرف اسی وجہ سے کبھی کام آئیں گی، کبھی کام آئیں گی. بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر بعد میں آنے والی نسلیں اس کو بیکار سمجھ کے، کوڑا کرکٹ سمجھ کے، یا سٹور روم کی چیزیں سمجھ کے باہر والوں کو مفت میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. خود دے کے جاؤ اللہ کے بندے اپنی زندگی میں. تمہارے بات کون دے گا تمہارے نام پہ، تمہارے لیے کہ تمہیں ثواب ملے؟ خود کر کے جاؤ دنیا میں. تیسرا، اسراف جو ہے نا وہ اصل میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں تو وہ ہے دکھاوا. لوگ دیکھیں، لوگ خوش ہوں، میرا کتنا پروٹوکول ہے. بھائی میں ایک گاڑی میں جا سکتی ہوں، پیچھے 30 یا 5-6 گاڑیاں ایسی لگائی ہوئی ہیں پاگلوں کی طرح. کیا مقصد ہے اس کا؟ نہیں. تم کس کو دکھانا چاہ رہے ہو؟
کس کو دکھانا چاہ رہے ہو, کس کو جلانا چاہ رہے ہو کہ بھائی میرے پاس اتنا کچھ ہے. انسان کی زندگی دکھاوا بن جاتی ہے. ایک ایک چیز پہ اسٹیٹس لگ رہا ہے, ابھی میں ادھر ہوں, ابھی میں ادھر ہوں, ابھی یہ چیز ہے, ابھی وہ چیز ہے. یہی تو ہے سارا یہ ولاگنگ کا سسٹم, دکھاوا, اسراف. ظاہر بات ہے گھر میں 10 چیزیں تھی, سارا کچھ دکھا چکی ہوں, پھر اگلے دن 11ویں چیز تو گھر میں لاؤں گی نا, پھر 12ویں لاؤں گی, پھر 13ویں لاؤں گی کہ بھائی اور چیزیں لاؤ, اب نئی نئی چیزیں لوگوں کو دکھاؤں. یہ ہے اسراف. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسراف سے بچیں. ٹھیک ہے نا, یہ انسان کے اندر بہت زیادہ برائیاں پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے. کیسے؟ ظاہری بات ہے یہ وقت میں بھی ہوتا ہے. میرا کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے, لیکن میں نے وہاں پہ 3 گھنٹے لگا دی, اس میں میری نماز چلی گئی. ہوا نا اسراف. اسراف اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں, بالکل بھی نہیں. اللہ نے کہا یہ جو فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان کا اللہ سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر جو شیطان کی طرح کے معاذ اللہ رویہ رکھتے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ پھر کیا تعلق ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو برداشت کرنا سیکھیں, ہضم کرنا سیکھیں. بھائی کیا ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے, اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو میری فیملی پیچھے سے کیسی ہے کسی کو نہیں پتا, میں ایک امیر خاندان سے ہوں کسی کو نہیں پتا, کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ اور لوگ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں اسراف ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے؟ جب ہمیں یہ سمجھ آئے کسی کو ہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ہر ایک کے اوپر دوسرا کوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ اوپر ہے. آپ دیکھیں آئے دن یہ ریکارڈ بدلتے رہتے ہیں, بھائی اب دنیا کا امیر ترین شخص یہ ہے, اب یہ ہے, کل تک یہ تھا, آج کوئی اور ہو گیا. بس اور کیا ہے اس میں؟ ذلت, خواری. آپ کتنے بھی امیر ہیں, آپ مر جائیں لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں, بس ان کو اپنا پیٹ پالنا ہے, پیٹ بھرنا ہے ان کو. وہ بھر گیا تو وہ سارا کچھ بھول جائیں گے, بھائی کون امیر تھا کون غریب تھا. تو بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا, جب کوشش کریں اپنی چیزیں دیکھیں, جو جو چیز ایکسٹرا ہے اس کو کسی اور کو دے دیں جو ضرورت مند ہے. مجھے جب کوئی بہترین چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں وہ اس کو بھی دوں جس کے پاس نہیں, یا پھر شاید کھانے کی بھی ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہ کبھی یہ خرید نہیں سکتی, اس کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ بس جاؤ اس کو بولو اچھا میں کھا رہی ہوں تم بھی کھا لو, اچھا یہ چیز میری ہے تم بھی لے لو, مجھے پسند ہے تو میں نے کہا میں تمہارے لیے بھی لے لوں. اپنا پیٹ چھوٹا کریں خواہشات کے لحاظ سے, اور خدا را دوسروں کا بھی خیال کریں. یہ جو آپ کا پیٹ ہے نا بیٹا, یہ قبر کی مٹی بھرے گی, یہ دنیا کی اور یہ برانڈ کی چیزیں نہیں بھر سکتی. آپ کا پیٹ یہ قبر کی مٹی بھرے گی. آپ کو تو ایک وادی بھی دے دی جائے تو آپ کہیں گی دوسری آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اسراف میں کیا صرف مال کا آتا ہے؟ ویسے یہاں پہ انفقو کا لفظ ہے جس میں خرچ کرنا آتا ہے, وہ عموماً مال ہوتا ہے, لیکن اس سے مراد آپ اور چیزیں بھی لے سکتے ہیں. ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے, ہمارا علم, ہمارا عمل. ہو سکتا ہے میں ایک عمل کرتی ہوں, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر میں کیوں بتاؤں؟ یہ ہوا باتوں میں اسراف. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے آپ ان سے ڈسکس کر لیں, بعض اوقات ایسی بات کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر دوسرے بندے کے سامنے اپنی تعجب کے قصے کھول دینا یہ بھی اسراف ہے باتوں میں, اور وقت کا بھی ضیاع ہے. اس کے علاوہ جہاں پر میں بات ایک لفظ میں کہہ سکتی ہوں وہاں پہ میں پوری کہانی کیوں سناؤں؟ ایک تو یہ ٹھیک ہے آپ درس دے رہے ہیں, آپ نے ٹائم رکھا ہوا اور بات ہے, ایک یہ کہ 2-3 جملوں میں بات مکمل ہو رہی ہے اور میں وہاں پہ پوری کہانی چھیڑ دوں جس کا کوئی مقصد نہیں. اس سے پھر کیا نقصان ہوگا؟ آپ غیبتیں کریں گے. تو یہی سے اندازہ لگا لیں کہ اسراف کیا ہے,
کوئی بھی چیز اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، چاہے وہ وقت ہے، کوئی بھی چیز ہے. اب حسن کو دیکھیے آپ، اللہ نے اگر نارمل کلر دیا تمہیں، اسکن کلر، ٹھیک ہے بھائی، جب اس کو زیادہ گورا چٹا کرنے لگ جاؤ گے تو پھر دل تو کہے گا کسی کو دکھاؤ گی. یہ اتنا ہے چٹا کر لیے، کسی نہ کسی کو تو دکھانا ہے اپنا منہ. پھر انسان دکھاتا ہے. بھائی میں اتنا میک اپ کروں، اتنا مہنگا، میں نے اتنا مہنگا کہتے ہیں شاید، مہنگا لہنگا لیا، ہاں لہنگا اتنا مہنگا لیا میں نے، تو اب کسی نہ کسی کو تو دکھانا ہے میں نے. یہ جو حسن میں اسراف ہے نا، انسان کی چاہت بڑھ جانا، اور پیارا لگوں اور پیارا لگوں، پھر وہ کہتا ہے دوسرے بھی مجھے دیکھیں، میں دوسروں کو نظر بھی آؤں. ایسی بات ہے بھائی میں نے اتنے ہزار کا میک اپ کروایا اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں رہا. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی کے کام کروا ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کوشش کریں ہر چیز میں اسراف سے بچیں، خاص طور سے خواتین. دیکھیں گھر آپ سنبھالتی ہیں، گھر کو آپ دیکھتی ہیں، کتنا کھانا چاہیے، کتنی فلاں چیز چاہیے، کتنے کپڑے چاہیے، بچوں کے لیے کتنا خرچہ چاہیے. آپ اپنے شوہر کو بتائیں کہ یہ چیز ایکسٹرا، یہ چیز آپ نہ لائیں، یہ اس چیز سے ہم کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے تو منہ پھٹ جاتے ہیں بات بات پہ، آپ یہ بھی نہیں لا کے دیتے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. تو خود دیکھیں کن کن چیزوں میں اسراف ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور وہ بخیلی بھی نہیں کرتے. بخیلی کیا ہے؟ کنجوسی، دل کی تنگی. مجھے بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے، اور میں کہوں کھانا نہیں کھاتی، میرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے. اللہ کے بندو ضروریات پہ لگاؤ. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے جو بخیل ہے نا لا يدخل الجنہ لأنه بخیل، کیونکہ وہ بخیل ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو سلف صالحین اللہ پہ رحم فرمائے، وہ جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وہ دیکھتے لڑکا بخیل تو نہیں ہے، وہ کہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی کا جو شوہر ہے وہ جنت میں نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. بخل رکھنے والا، ان کو اتنا یقین تھا لیکن ہم ان باتوں کو سن کے آئی گئی کر دیتے ہیں معاذ اللہ. تو بہرحال یہ ہے بخیلی، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ لگانا. بھئی اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پیکج کروائیں تو آپ اچھا خاصا کروائیں نا، آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ نہیں پیسے ضائع ہوں گے، بجٹ کم ہو جائے گا، فلاں فلاں. یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں، حد سے زیادہ اسراف، حد سے زیادہ بخیلی، دونوں ہی اللہ کو پسند نہیں. دیکھیں اسراف یہ ہے کہ جو مجھے کسی اور کو دے دینا چاہیے، کسی اور کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کو میں ہی ہواؤں میں اڑا دوں. اور بخیلی کیا ہے؟ جہاں پہ مجھے ضرورت ہے میں نہ لگاؤں بلکہ اندر سمیٹ لوں. اسراف میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے جہاں پہ 1000 سے کام ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ اتنا ہی لگائیں اور باقی 1000 اپنے پاس سمیٹ کے رکھ لیں اگر وہ اضافی ہے تو. نہ، اس کو دوسرے شخص کو دو جس کو تم سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن بخیلی یہ تو سب سے عجیب کام ہے کہ بندہ اپنی ضرورت کے پیسے بھی جا کے گلے میں ڈال دیتے کہ بھائی بس اس کو چھپا کے رکھو، کسی کو ملے نہ، مجھے نہیں لگانا. یا اللہ کی اطاعت والے کاموں میں نہ لگانا. ٹھیک ہے، بالفرض میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، مجھے پتہ چلتا ہے اچھا کہیں مسجد میں کوئی کام ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ چاہیے، میں نہ لگاؤں. یہ بخیلی ہے. آپ نہیں دے رہے، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا، آپ نے یہ بھی نہیں کہا میں نے نہیں دینا، کہا نہیں آپ نے کچھ بھی، لیکن آپ ہیں ہی بخیل. اس کے علاوہ میرے پاس وقت ہے، کسی کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ مجھ سے بات کر لے لیکن نہیں کر رہے، یہ بھی کیا ہے؟ بخیلی. آپ کے پاس جو علم ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے.
اگر کسی اور کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو وہ وقت بھی دیں اور وہ مشورہ بھی دیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی بخیلی کیا ہے؟ سب سے بڑی بخیلی، بدترین، علم میں بخل اختیار کرنا. مجھے بہت کچھ آتا ہے لیکن میں دوسروں کو نہیں سکھا رہی. آج ذرا اس حوالے سے بھی اپنا محاسبہ کریں. عباد الرحمن تو ایسے نہیں ہوتے کہ وہ علم حاصل کریں اس کے بعد اس پہ سام بن کے بیٹھ جائیں، کسی کو دینا ہی نہیں ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، فلاں کو نہ پڑھاؤ، یہ پڑھانا شروع کر دے گی. اللہ نے جس سے جو کام لینے اللہ لے گا. میں نے دیکھے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی گرفت سے چھڑا کے بہت دور لے آتا ہے تاکہ ہم اس کے دین کا کام کر سکیں. کیونکہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ بخیل قسم کے. اس کو زیادہ نہیں پڑھانا، اس کو زیادہ نہیں بتانا، اس کو حدیث نہیں پڑھانی، اس کو تفسیر نہیں پڑھانی، یہ پڑھانا شروع کر دے گی. کیا ہے بھائی، آپ استاد ہیں کہ آپ کوئی ناگ ہیں؟ کیا آپ خزانے پہ جو علم کا خزانہ ہے آپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مل ماری ہوئی ہے آپ نے؟ جو علم اللہ نے آپ کو دی ہے آپ پر لازم ہے اس کو دے کر دنیا سے جاؤ. میں نے جب یہ چیز دیکھی تو کہ بھائی بعض اوقات ٹیچرز کے اندر بھی اتنا بخل ہوتا ہے، سب کے اندر نہیں، کچھ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جو بڑا تیز قسم کا ہے، یعنی پڑھائی میں اچھا ہے، تو اس کو نہ بتاؤ. ہمیشہ ایک بات سوچو، جس کو اللہ نے خیر دینی ہے تم کتنا بھی بخل کرو اللہ اس کو کہیں اور سے دے دے گا. تو کیوں نہ میں ہی دے دوں تاکہ اس میں سے میرا بھی حصہ بن جائے. طالبات یہ نصیحت میری ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کو کہا تھا، اللہ آپ کو بڑا مقام اور بڑے رتبے دے. اگر اللہ آپ کو استاد بناتا ہے تو کبھی بھی شاگردوں کے ساتھ خیانت نہ کرے. آپ کو جو پتہ ہے پورے کا پورا ان کو دیں. بعض اوقات کسی کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے وہ نہیں بتاتا، کیوں؟ اس کو زیادہ نہ پتہ چل جائے. اگر اس کو پتہ چل گیا تو مجھ سے بھی بڑا بن جائے گا ٹیچر معاذاللہ. اللہ نے جس کو جو دینا ہے وہ دے گا تمہاری نظروں کے سامنے. تم پھینک آؤ کسی یوسف کو کنویں میں، جس یوسف کی قسمت میں اللہ نے تخت لکھا ہے وہ اس کو ملے گا. چاہے تم اسے بیریے کے آگے ڈالو، چاہے تم اسے کنویں میں گراؤ، چاہے اس کو جیل میں ڈالو، چاہے اس پہ تہمت لگاؤ، معاذاللہ کچھ بھی کرو، وہ تخت اللہ اسے دے کے رہے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بخل آیا کہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ علم بتایا جو ہمارے لیے ضروری تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک ایک حدیث ہم تک پہنچائی کہ کہیں علم میں خیانت نہ ہو معاذاللہ. اور ہم علم لیتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. دوسروں کو اپنی ریکارڈنگز بیچی جا رہی ہیں، کسی کو 500 میں، کسی کو 1000 روپے میں، اور پھر اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے تمہیں وعدہ ہے، قسم ہے، اگر تم نے جا کر یہ ریکارڈنگ کسی اور کے ساتھ شیئر کی. کیا ہے بھائی، بزنس کر رہے ہو؟ کوئی چیز بیچ رہے ہو؟ خرید و فروخت چل رہی ہے ادھر؟ جو اللہ نے تمہیں دیا سیدھا سیدھا لوگوں کو دیتے جاؤ، اللہ جس تک چاہے پہنچا دے. اور ہو سکتا ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے، ٹیچر اتنا مشہور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے زیادہ محنت کروائی ہوتی ہے، اس نے پڑھایا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی اس کا ایسا شاگرد رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. فلاں کو سنا ہے کبھی، فلاں اس کا استاد ہے، اس سے اس نے پڑھا ہے. سمجھ آتی ہے کہ بندہ کچھ بول رہا ہے. تو اس لحاظ سے بخیلی نہ کریں. جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو خیر دینی ہے وہ کہیں سے بھی دے دے گا، تو آپ بالکل بھی بخیلی کرنا نہیں چاہیں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے، کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کلاس میں آتے ہیں
آپ پر یہ چیز امانت ہوتی ہے، جتنا پتہ ہے اسٹوڈنٹس کو بتاؤ. یہ نہیں یہ بات رہنے دو، یہ جملہ اگر بول دیا تو پھر یہ کہیں اور جا کے پڑھانا شروع کر دیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ. کس لیے پڑھا رہے ہو؟ کوئی دھندا چل رہا ہے؟ جو آتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے جاؤ. بخیلی انسان کرتا کیوں ہے؟ ختم ہونے کے ڈر سے، چاہے مال میں ہے، علم میں ہے، وقت میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے. انسان اس لیے بخیلی کرتا ہے تاکہ اس سے وہ چیز ختم نہ ہو جائے، یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کسی اور کے پاس زیادہ نہ ہو جائے. تو سن لیجئے، کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ کسی کو کچھ دینے سے کسی کا کچھ ختم ہوا ہے یا کم ہوا ہے. معاذ اللہ، کسی کو دینے سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. میں نے دیکھا بعض اوقات ہم ایک چیز خود پڑھتے ہیں، یعنی آپ لگا لیں 3 حصے ہیں علم کے، خیر کے اور باقی تمام چیزوں کے. اس کو اگر آپ اپنے پاس لکھ لیں تو انشاءاللہ خیر سے آپ کو آئندہ مستقبل میں فائدہ دے گا. کیا ہے یہ چیز؟ پہلی بات، علم کا ایک حصہ آپ کو تب ملتا ہے یا کسی بھی چیز کا جب آپ اسے خود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک حصہ کب ملتا ہے؟ جب آپ خود اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. دوسرا حصہ آپ کو تب دیا جاتا ہے جب آپ کسی استاد سے جا کر اس چیز کو سیکھتے ہیں. تیسرا حصہ آپ کو تب دیا جاتا ہے جب آپ وہ کسی اور کو دیتے ہیں. جس طرح آپ کو دیا گیا تھا کسی استاد کے ذریعے تو آپ کے پاس 2 حصے آ گئے، اسی طرح آپ کسی اور کو وہ ایک حصہ دیں گے تو آپ کے پاس تیسرا حصہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی بھی یہ نہ کریں کہ میں ناگ بن جاؤں. آپ استاد ہی اچھے رکھتے ہیں. میں تو کہتی ہوں جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے، حدیث، تجوید، تفسیر، سیرہ، فقہ، کچھ بھی ہے، دوسروں کو سکھاتے جاؤ، دوسروں کو بتاتے جاؤ، ان کو سنوارتے جاؤ، اور تم دیکھو گے کہ تم کبھی بھی غریب نہیں ہوگے. انشاءاللہ اللہ تمہیں اور نواز دے گا. تم غریب تبھی ہوگے جب تم کسی اور کو نہیں دیتے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں معیار بتا دیا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. اب یہاں قوامہ سے مراد اگر آپ عبادات کو بھی لیں نہ سنیں تو عبادات میں بھی اتنا اسراف نہیں ہونا چاہیے کہ بالفرض میری کلاس رہ گئی ہے اور میں یہاں پہ نفل پڑھ رہی ہوں، یا بالفرض بچوں کو کھانا دینے کا ٹائم ہے یا شوہر کو کھانا دینے کا ٹائم ہے اور میں نفل شروع کر کے بیٹھ جاؤں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم وہ حکمت آپ کو آنی چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ بھائی میں نے بچوں کو ان کا حق دیا، شوہر کو ان کا حق دیا، سب کے حقوق پورے کیے لیکن اللہ کا حق دے نہیں رہے. یہ بھی بخیلی ہے، اسراف ہے. درمیان میں آ جاؤ، معتدل. اللہ کا حق بھی دو، بندوں کا بھی دو، اپنے لیے بھی رکھو، لوگوں کے لیے بھی رکھو، خود بھی سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ. اپنے آپ کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، دوسروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو. اچھا، جب ہم کسی سے پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ لوگ بھی، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا، تو ہم اپنے اساتذہ کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہمارے کچھ استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اتنا پڑھے لکھے ہیں کہ دنیا میں اکثر ممالک میں جا کر انہوں نے پڑھا. اکثر بڑے بڑے اداروں سے جا کے انہوں نے پڑھا. بہت زبانیں بول لیتے ہیں، 5 6 7 10. لیکن ان سے ہم وہ حکمت، وہ علم نہیں سیکھ پاتے جو بعض اوقات ہمیں ایک وہ استاد سکھا دیتے ہیں جنہوں نے صرف 1 2 ممالک سے پڑھا ہوتا ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلے، معتدل انداز میں بتاتے ہیں جو چیزیں ہم لے سکتے ہیں.
اور بعض کیا کرتے ہیں، آ کے مشکل مشکل الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سب پہ رحم کرے، وہ جو اوپر سے گزر جاتے ہیں. نہ اسراف کرو نہ بخیلی، اعتدال میں رہ کر کے کام کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے اللہ تمہیں برکتیں دے گا. اب آپ دیکھ لیجئے عباد الرحمن کی روشنی میں کہ کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں. اور آپ دیکھیں اسراف اور بخیلی یہ دونوں شیطان کی طرف سے ہیں. شیطان کے چیلے ایسے کرتے ہیں، تو عباد الشیطان نہیں بنے. اچھا، اس کے بعد مزید آگے ان کی صفات ہے. پہلے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو وہ کرتے تھے، جیسے کہ عاجزی، ظاہری رویے میں ایک حسن اور نرمی، صبر، دوسروں کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا، نہ بحث و مباحثہ کرنا. اللہ کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے. صحیح. آپ دیکھیں دن میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتے، آیا 63 اور 64 میں سے بات کر رہی ہوں، تو آپ اللہ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہ ہو. تو ان کی راتیں بھی ہمیں پتہ چلی، اس کے بعد ان کی دعاؤں کا، پھر اس کے بعد جہنم کے بارے میں تھوڑا سا کہ وہ کتنی بری جگہ ہے. اس کے بعد مزید ان کی صفات کہ اچھا وہ اسراف نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، اور قوام ہوتے ہیں اعتدال کے ساتھ. اب آگے کچھ چیزیں ہیں جو وہ نہیں کرتے، کچھ ایسے کام، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھے کام کریں تو برے کام بھی تو ہوتے ہیں نا. عباد الرحمن ایسے نہیں کہ اچھا کام کرتے جاؤ، داڑھی رکھی ہے، پردہ کر رہی ہوں، اور بس ساتھ دوسرے کام بھی کرتے جاؤ، کاروبار میں سود بھی لیتے جاؤ، حرام کو بھی اپناتے جاؤ، شادی کی ہوئی ہے حلال طریقے سے لیکن باہر بھی منہ مارتے جاؤ معاذاللہ. کچھ ایسے کام ہیں جو وہ نہیں کرتے. یعنی آپ مکمل اللہ کے بندے تبھی بنیں گے جب آپ اس کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کریں گے اور حرام کردہ چیزوں سے بچیں گے. یہ جو آج کل ہمارے ہاں یہ سسٹم بن گیا نا، یہ لے لو اور یہ چھوڑ دو، یا آدھا لے لو اور آدھے میں اپنی مرضی لے آؤ، یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. اس میں بھی تو پکڑ ہوگی، تو مکمل تمہیں دیکھا جائے گا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نمبر 1، عباد الرحمن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے. جب اللہ ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ بھائی یہ بیچ میں وسیلہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک. ایک انسان جو مر چکا ہے، اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، سالوں سے صدیوں سے وہ مٹی کے نیچے دفن ہے. وہ کوئی آپ کو ایسے ویسے سائن بھی نہیں بھیج رہا، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. اور رب العالمین جو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہے، وہ بیچ میں کسی کا وسیلہ ڈلے تب سنتا ہے. کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے ہماری بات کسی مردہ انسان کی ضرورت ہے، جبکہ مردہ انسان ڈائریکٹ ہمیں سن رہا ہے. کدھر ہے تمہاری عقل؟ صحیح پتہ چل رہا ہے کہ تم عقل کو نیچے رکھ کے اوپر بہت مست ہو کے بیٹھے ہو، اور کبھی تم نے اس کو دماغ میں ڈال کے یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ میں کر کیا رہا ہوں. تو پہلی بات، وہ شرک نہیں کرتے. کیوں؟ دیکھیں پیچھے جو ساری علامتیں اگر وہ آپ کے اندر ہیں، لیکن آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کچھ مانتے ہیں، تو بھائی اپنی خیر منائیں، آپ کی شامت آ جائے گی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے.
تم حج کر لیتے ہو، تم نمازیں پڑھتے ہو، تم عاجزی لے آتے ہو، تم بحث نہیں کرتے، تم راتوں کا قیام کرتے ہو، لیکن قیام کے بعد اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کسی اور کا وسیلہ دیتے ہو، کسی اور کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہو. وہ لوگ شرک نہیں کرتے. دیکھیں جب اللہ، پھر کسی اور کی کاہے کو ضرورت پڑے گی مجھے؟ میں تو اللہ کو سنا لوں الحمدللہ، اس کے بعد مجھے اتنی بھی ضرورت نہیں پڑتی میں کسی اور کو جا کے سناؤں. یہ من کے بعض اوقات بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، واللہ ماں باپ کو نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، امی ابو ہی لا کے دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے ان سے، صرف اللہ سے کہتے ہیں. اللہ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اللہ ان سے کروا لیتا ہے. تمہیں پتہ نہیں کیوں مردوں کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے. مطلب تم شاید سر پھرے ہو، شاید تمہاری عقل کام نہیں کرتی، شاید دنیا میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہوا تھا جس کے بعد تم نے اپنی عقل کھو دی اور تم ابھی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہو. کسی بے وقوف کو بھی بولو گے یہ سنتا ہے تو وہ بھی اس کو نہیں سنائے گا جس کو تم سنانے کے لیے بیٹھے ہو. شرک صرف یہ نہیں کہ آپ کسی مردے کو مانیں، کسی زندہ انسان کو بھی پوجنے لگ جانا، کسی عالم کو بھی پوجنے لگ جانا، یہ بھی شرک ہے. ایک بار ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ تم نے اپنے علماء کو، پڑھے لکھے لوگوں کو رب بنا لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں رب کہتے تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، شاید وہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام چیزوں کو حرام سمجھتے تھے؟ کہنے لگے ہاں. فرمایا یہ تو رب بنانا ہے. دنیا میں دیکھیں آپ نے کس کو ایسا رب بنایا ہوا ہے، وہ جو کام کہہ دے آپ کہتی ہیں ٹھیک ہے کرنا ہے، جو کہہ دے نہیں کرنا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا. اگر تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اپنی خیر منا لو. دوست نے کہا تھا مووی دیکھ لوں، تو دوست تمہاری رب بنی ہوئی ہے، معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ تم نے اس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. دوست نے کہا تھا لڑکے کو میسج کر لو، دوست تم نے اپنی اس کو رب بنایا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا تم نے. دوست نے کہا تھا کہ اس کا مذاق اڑا لو، اس پہ ہنس لو، دوست نے کہا تھا جھوٹ بول دو، دوست نے فلاں کام کہا تھا، تو ٹھیک ہے پھر دوست کے چلی جاؤ جہنم میں، معاذ اللہ. شوہر نے کہا تھا، میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا جب ہسبینڈ کہتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو کیا اسے کہتے ہیں مجازی خدا ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر ہسبینڈ کی بات ماننی پڑتی ہے. وہ ہسبینڈ نے کہا تھا کہ آپ اس وقت نماز نہیں پڑھیں، ہسبینڈ نے کہا تھا آپ فرضی روزے چھوڑ دیں. ہسبینڈ کی ہو گیا پتہ نہیں کون سی بلا گلے پڑ گئی ہے آپ کے. جن عورتوں نے اپنے خامدوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، جن لڑکیوں نے اپنی دوستوں کو، ایک انسان نے دوسرے کو رب بنایا ہوا ہے، واللہ غور کرو اور دفع کرو اس کو اپنی زندگی سے. اللہ تمہارا رب ہے اور وہی کافی ہے، تمہیں ضرورت نہیں کسی ایرے گہرے کی بات ماننے کی. ایسے ویسوں کی بات کیوں مانو تم؟ کیا تم ایسے ویسے ہو کہ جو ہر ایسے ویسے کی بات ماننے لگ جاؤ؟ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں. اس میں تمہارے شوہر بھی آتے ہیں، بیویاں بھی آتی ہیں. مجھے نہیں پتا، شاید بیویاں بھی کچھ کہتی ہوں گی کہ جو غلط ہے کام کرنے کے لیے. بیویاں بھی دیکھ لیں اگر اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کوئی غلط کام کرنے کے لیے، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں. اپنی ماں کو چھوڑ دو تو اپنی بہنوں کو چھوڑ دو، تو یہ کر دو تو وہ کر دو، یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آتی ہیں. شوہروں کے کان بڑھتے رہنا ہمیشہ ان کے گھر والوں کو لے کر، اسی میں آتی ہیں ساری چیزیں. یہ ہنسنے والی بات بالکل نہیں ہے. سنجیدگی چاہیے اس پہ، سنجیدہ رہیے اس پہ اور سوچئے معاملہ بہت سخت ہے. اور اگر کوئی کسی کی غلط بات مان لے گا تو قرآن کہتا ہے تم نے اس کو اپنا معبود بنایا، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا. تم لاکھ صفائیاں دو جی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، جی ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں.
جس رب کے لیے تم سجدہ کرتے ہو اسی کی بات تمہیں ماننی پڑے گی، ادروائز تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کو یہیں تک رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ اللہ خیر رکھیے اس کو پھر سے ڈسکس کریں گے، اگلا بھی حصہ جو ہے اس کا مکمل کریں گے۔ آج آپ اپنے لیے ایک سوال لکھیے، بہت ایمانداری کے ساتھ طالبات، اگر آپ اس کا محاسبہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کس کس کو رب بنایا، میں کس کس کی بات مانتی ہوں اللہ کی بات کو چھوڑ کر، آسان ہے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک۔